ہم ملحدین کے اعتراضات کی بات کر رہے ہیں، اور ملحدین کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے وجود کو پہلے ثابت کریں۔ عام خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو قرآن میں پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ جو معلومات کا خزانہ آج بھی درست ثابت ہو رہا ہے، یہ معلومات کا خزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا تھا؟ اس کا مطلب کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے وہ معلومات کا خزانہ دیا ہے اور اس معلومات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ تو وہ ذات صرف وہی ہو سکتی ہے جو اس گہرائی سے لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہی ہو، جس نے خود بنایا ہو، کیونکہ اس زمانے میں وہ ادوات، وہ ڈیوائسز وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں دوربین نہیں بنی تھی کہ خلا سے متعلق کوئی اکتشافات قرآن میں ذکر ہو تو کوئی کہے کہ یہ دوربین سے دیکھ کے بتایا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ نیویگیشن سسٹم نہیں تھا، دنیا ایک گلوبل ولیج نہیں بنی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارجنٹائن کے علاقے میں جو پہاڑیاں ہیں ان کے رنگ دیکھ کے بتایا ہو کہ یہ مختلف رنگوں کی ہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مشاہدہ کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعہ کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں اور سے معلوم ہوا، تو پھر جس نے بتایا اتنی درست معلومات کو وہ ہستی ہے جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری پہلی دلیل ہے۔ یہ دلیل جب ایک آدمی کو میں نے دی جو ملحد ہو چکا تھا، تو اللہ کی توفیق، اس کی رحمت سے اس بندے نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے اس شخص سے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے بتایا تھا اسپیس سائنس کے متعلق؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ باہر گئے تھے اس دنیا سے، جو راکٹ کے ساتھ گئے تھے، وہ جو ایک لمحے میں ساتوں آسمانوں سے بلند چلے گئے تھے، کیا اس ایک لمحے میں اتنا مشاہدہ ممکن ہے؟ اگر وہ ممکن ہو بھی تو پھر تم نے معراج مان لیا، جب معراج مان لیا پھر خدا کو مان لیا، اور اگر تم نے مانا کہ معراج نہیں ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی گہرائیوں سے متعلق جو قرآن کی معلومات ہے، چند ایک ذکر کرنے لگا، وہ کس نے بتائی تھی؟ وہ کہنے لگا پہلے یونانی فلسفے میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہاں یونانی فلسفے میں لکھا ہے؟ یہ ملحدین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ پہ اپنا علمی روب ڈھاڑتے ہیں، الٹی سیدھی دو کتابوں کا نام لے کے کہیں گے اور اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز یوز کریں گے تو دوسرے پہ روب پڑ جائے گا، اس کو بڑا پتہ ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ سارا یونانی فلسفہ میں نے پڑھا ہوا ہے، تو مجھے یہ نہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یونانی فلسفے میں یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ وہ لاجواب ہو گیا اور ٹیلی فون بند کر لیا۔ اسلام آباد سے تعلق رکھتا تھا، اس کے کچھ دیر بعد گفتگو ہوتی رہی، آخر کار 9 دن کی گفتگو کے بعد اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی اور اس نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا۔ اور آپ کو سفارشات میں اس کے متعلق 2-1 باتیں اور ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ اتنی درست معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہاں تک سے پہنچے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسی چیزیں میسر نہیں تھے، ایسے سفر میسر نہیں تھے کہ جو سمندر کی چیزوں کے متعلق، اس پوری جغرافی کے متعلق اور اس دنیا سے باہر کی معلومات درست مل سکتی۔ تو جس نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ خالق۔ یہ پہلا بنیادی۔ اور درست معلومات وہ کون کون سی ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے بھی کون سی درست معلومات ہیں۔ ہم ان کے سامنے چند درست معلومات ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس چیز کو، ہم اس کائنات کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، دینے والے ہیں۔ تو بگ بینگ کی تھیوری کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا، یہ کائنات آہستہ آہستہ وسیع سے وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اگر آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو 1400 سال پہلے جو اس خالق نے قرآن نازل کیا تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں فرما دیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب جو دینے والا ہے وہی بتا سکتا تھا، کیونکہ مشاہدہ تو کسی اور نے کیا نہیں ہوا تھا۔ دوسری چیز، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ وجہ والشمس ضیاء، کہ سورج جو ہے اس کی اپنی روشنی ہے، والقمر نور، اور جو چاند ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ ریفلیکشن ہے، عکس ہے۔ جیسے کسی چیز پہ روشنی پڑے تو اس سے روشنی کا عکس دوسری پہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے شاید یہ روشن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سورج خود روشن ہے اور چاند کے جو روشنی اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ عکس کی روشنی ہے۔ اب آپ اس بات کو اسی طرح سمجھیے کہ یہ ایک سورج ہے جو جل رہا ہے، اس جلنے کی وجہ سے روشنی پیدا ہوئی آگ سے، وہ روشنی ہم تک 8 سیکنڈ بعد پہنچتی ہے، اور وہ جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ اس دنیا کے ایک حصے پہ لگتی ہے اور اس کے اثرات، اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ چاند پہ جاتی ہے، اور جو نیچے دنیا نیچے والا حصہ ہے وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے چاند روشن ہے۔ یہ کس نے بتایا تھا کہ چاند روشن نہیں ہے، چاند عکس دے رہا ہے ہمیں؟ وہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، ورنہ اس زمانے میں چاند سے جب روشنی نظر آ رہی ہے تو کوئی کہہ ہی نہیں تھا سکتا کہ اس کی اپنی اصل روشنی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نہیں، چاند کی روشنی ایسی ہے اور سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو دنیا ہے وہ سپن ہو رہی ہے۔ آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہوں گے، دیکھی بھی ہوگی، تو اس کے اندر بال سپن ہونے کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایسے گھومنا، ایک سیلف روٹیشن ہوتی ہے ایسے۔ تو دنیا اس انداز سے گھوم رہی ہے اور گھومتے گھومتے یوں گھومتی ہے، ایک دفعہ جب گھومتی ہے تو 24 گھنٹے میں گھومتی ہے، اس کو کہتے ہیں دن اور رات، اور وہ گھومتی ہے 365 دفعہ ایک سرکل میں ایسے گھوم کے آتی ہے، اس کو آربٹ کہتے ہیں، اور اس لیے اس 365 دفعہ کے گھومنے پہ وہاں پہ دوبارہ آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں 1 سال ہو گیا۔ جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ روشن ہے، جو پیچھے جاتا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رات ہوتی چلی جاتی ہے، اور پیچھے والے کے اوپر دن آتا جاتا ہے۔ اب یہ اسی مدار میں ہے، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں۔ ایک جہاز کا رابطہ جس وقت کنٹرول ٹاور سے ختم ہو جاتا ہے تو جہاز اتر نہیں سکتا اپنے رن وے کے اوپر، کیونکہ اس کا رابطہ نہیں ہے۔ یہ کس نے بغیر نہ نظر آنے والے جو ہے اس ٹریک کے اوپر چلایا جس کو ہم آربٹ کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، یہ دنیا گھومتی اس مدار کے اندر ایسے گھوم رہی ہے، اور اس اصول کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ جو سورج ہے، سورج بھی اپنے کسی مدار کے ارد گرد چل رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون۔ تو یسبحون تسبیح تیرنے کو کہتے ہیں اصل میں، اسی لیے عام اذکار کو بھی تسبیح کہتے ہیں کہ اس انداز سے کرو کہ آپ کا دل جو ہے اس طرح لگ جائے جیسے تیرنے والا ایک بے خودی کی کیفیت میں آتا ہے۔ تو کل فی فلک یسبحون، تو یہ بھی اسی طرح کسی ایک خاص مدار میں ہے، اور آج کچھ سال پہلے سائنس نے یہ ڈسکور کیا کہ سورج اپنے اس پورے کے پورے سولر سسٹم کو لے کے کہیں گھوم رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں تو اس وقت پہلے آ گیا۔ یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کو اس انداز سے کوئی مشاہدہ تو ہوا نہیں، وہ کس نے بتایا؟ وہ خالق نے بتایا ہوگا، تو اس سے خالق کا وجود ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے پہاڑ ہیں کہ جن کے رنگ سرخ بھی ہیں، جن کے رنگ کالے بھی ہیں، جن کے رنگ سفید بھی ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب سے باہر کبھی نہیں گئے، اس طرح ایک دفعہ کا جانا ثابت ہے، اور وہ بچپن کا جانا ثابت ہے، یا جوانی نبوت سے پہلے کا جانا ثابت ہے۔ اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اور اس ایشیا کی سرزمین سے تو باہر کبھی بھی نہیں گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کس نے بتایا تھا کہ ارجنٹائن کے پاس ایسے پہاڑوں کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جو سفید ہے اس کے ساتھ ہی سرخ ہے، اس کے ساتھ ہی کالا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سارے کا سارا رنگ برنگے جو پہاڑ ہیں یہ وہاں موجود ہیں۔ تو جو بغیر دیکھے یہ معلومات دے رہا ہے اور خود اس نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب کسی ذات نے دیا ہے، تو وہ ذات ثابت ہو گئی کہ وہ ایک ذات ہے، اور ہم اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان معبودان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی کی چیز لی ہوئی کو واپس لا سکے۔ اب
قرآن کو چونکہ انہوں نے غلط ثابت کرنا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی کہ جیسے ہی مکھی وہ چیز اٹھائے کچھ بھی، وہ اسی لمحے مکھی کو بے ہوش کر کے اس کے منہ سے وہ چیز ذرہ باہر نکال دے تاکہ قرآن کی آیت غلط ثابت کر سکے۔ جب انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو انہوں نے دیکھا جب مکھی کسی چیز پہ بیٹھ کے اس کو پکڑتی ہے تو اسی لمحے اس کے اوپر اپنے حلق سے ایک سپرے کرتی ہے کہ وہ چیز ساری کی ساری ڈیزالو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی تو تھے کہ جس نے بتایا تھا کہ میں نے ایسی تخلیق کی ہے، قیامت تک جتنی مرضی بڑی تم چیزیں لے آؤ تم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، تمام چیزیں وسائل استعمال کر کے بھی تم مکھی سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کی تخلیق ایسے کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک میں بیماری ہے۔ اب یہ اس زمانے میں اس کو مت کہا جاتا تھا صرف، کہ یہ ایک ایسے تصور بنا ہوا ہے۔ سائنس نے آج ثابت کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایک پر کے اوپر جو وہ ڈبوتی ہے اس پہ جرمز ہوتے ہیں جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرے کے اندر اسی کے اینٹی جرمز ہوتے ہیں جو اگر ڈبو دو گے تو وہ ان جراثیم کو ختم کر دیں گے، جراثیم کچھ دوسرے پر کے اوپر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں اس کا مشاہدہ کیا تھا، بغیر مشاہدے کے یہ درست معلومات کہاں سے آئیں؟ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئیں، اور ایسے بیسیوں دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک اور دلیل دے کے آگے بات چلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کا سفر کبھی نہیں کیا، لیکن سمندر کے بارے میں اتنی بڑی گہری معلومات دینا، یہ اگر معلومات درست ثابت ہوں جو آج درست ثابت ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب کوئی ذات ہے کہ جس نے ان کو خبر دی ہے۔ وہ معلومات میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم نے سمندر کے اوپر وہ جو لہریں بنائی ہیں، لہروں کے اوپر ایک لہر ہے اور اس کے نیچے ایک عطا گہرائی میں اس قدر اندھیرا ہوگا کہ تم جس وقت اپنا ہاتھ اندر کرو گے تو ہاتھ تمہاری ان آنکھوں کو وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ اب اس بات کو ذرا سائنٹیفکلی تھوڑا سمجھیے، جو سمندر ہے اس کی 1200 میٹر جو ہے وہ پانی کی جب گہرائی ہوتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک 200 میٹر والا، ایک 1000 میٹر والا، اور اس کے اوپر لہریں ایسے ایسے چل رہی ہیں۔ وہ جو دو لہریں اللہ نے فرمائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ایک لہر اوپر چلتی ہے وہ چند میٹر کی ہوتی ہے، 2 3 5 میٹر کی ہوتی ہے۔ اس لہر سے جس وقت روشنی اندر جاتی ہے، اس کو اسپیکٹرم کہتے ہیں، جب وہ اندر داخل ہوتی ہے تو اس قوس قزح کے اندر 7 رنگ ہوتے ہیں۔ یہ جو روشنی ہے اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ یہ 7 رنگ جس وقت گزرتے ہیں تو پانی میں سے گزرتے گزرتے 6 رنگ اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور نیچے جاتے جاتے ایک نیلا رنگ باقی بچتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمندر نیلا نظر آتا ہے۔ وہ 200 میٹر سے تک گہرائی تک وہ آرام سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1000 میٹر تک جاتے 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 وہ جب 1200 یعنی کل میٹر تک نیچے چلا جاتا ہے تو وہ ایک نیلا رنگ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میڈیم مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے دیوار درمیان میں آ جائے تو روشنی یہاں سے وہاں پار نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ روشنی کے اندر جو 7 رنگ ہیں وہ نیلا تو پار کر گیا لیکن 1200 میٹر بعد وہ نیلا بھی نہیں پار کر سکتا۔ جب روشنی مکمل ختم ہو گئی تو ہماری آنکھ روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ تو جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس 1200 میٹر کے بعد تم اپنا ہاتھ اگر گہرائی میں چلے بھی گئے تو نکالو گے تو تمہیں تمہارا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی بھی اتنی گہرائی، کیا پانی کا کوئی سفر بھی نہیں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس قدر گہرائی کی بات جو پانی سے متعلق ہے وہ کس نے بتائی ہے؟ جو آج ثابت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ سب نظام بنایا ہے، اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم اس انداز سے ان دلائل سے ان کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ انسان کی تخلیق جس کو ایمبرولوجی کہتے ہیں، جس کو جنین کا علم کہتے ہیں، وہ جو انسان کی تخلیق ہے اللہ فرماتے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر ہے، 3 اندھیروں میں ہے۔
پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا، اگلا اندھیرا رحم مادر کا، اس جگہ اندھیرا ایک جھلی کا جس کو اووری کہا جاتا ہے، اس کے اندر انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمبرولوجسٹ نہیں تھے، جنین کے ماہرین میں شمار نہیں کیے جاتے تھے، تو پھر یہ کس نے بتایا تھا کہ انسان کی تخلیق وہاں پہ ہے؟ انسان کی رسائی صرف یہ تھی کہ رحم مادر میں انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، اس کے اندر والی جھلی کا کس نے بتایا؟ یہ تو آج ڈسکور ہوا، 1400 سال پہلے کس نے بتایا؟ کوئی بتانے والا نہیں تھا، صرف ایک اللہ تھا جس نے اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو یہ کچھ دلائل ہے کہ جس سے قرآن مجید میں آئے ہیں اور احادیث میں آئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا تعارف کروایا ہے وہ سچا ہے، اور جو ملحدین انکار خدا کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔